میں دعوت دینے لگا ہوں ملک عزیز کی نام پر شخصیت، ملک عزیز کے چپے چپے میں جانے والی شخصیت، اعلائے کلمت اللہ بلند کرنے والی شخصیت، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، عظیم مذہبی سکالر، خطیب اعظم آف صاحبال، میں دعوت دوں گا اپنے محسن عظیم مجاہد محترم جناب اجمل بھٹی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں اور ننھے منھے طلباء، مجھے احساس ہے کہ آپ اچھے خاصے تھک چکے ہیں، لیکن آرڈر یہ ہے کہ تھکے ہوئے کو مزید تھوڑا سا اور تھکائیں تاکہ رات کو نیند اچھی آ جائے۔ اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے حکم یہ ہے کہ آپ تھک چکے ہیں لیکن آپ کو مزید تھکایا جائے، لیکن یہ بے ادبی ہوگی کہ آپ کو مزید تھکایا جائے، تو میں انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں اور عزیز طلباء، ہماری یہ زندگی بہت مختصر ہے، مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی بہت ہے۔ اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گی۔ آج کے پروگرام کا ٹائم تو ہے نا کہ اتنے بجے تک چلے گا، امید ہے کہ 10 بجے تک ختم ہو جانا ہے، لیکن اس زندگی کا اس سے اتنا بھی اعتبار نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ آپ بازار سے ٹماٹر لے کر آئیں، باہر دھوپ میں رکھیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ نچڑ جائے گا، دھوپ لگ گئی، اور اگر اس کو آپ فریج میں رکھ دیں تو کئی مہینے چلے گا، اور اگر سٹور میں رکھ دیں تو سٹور والا کہتا ہے بھائی جان اگلے سال بھی نکالو گے تو فریش ملے گا۔ اور ہم انسانوں کی زندگی کتنی بے یقینی ہے کہ سٹیج پر دلہا بیٹھا ہے، نکاح ہو گیا ہے، دوست احباب مبارکیں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، اور اتنے میں ہی دلہا صاحب جس کا نکاح ہو گیا ہے، کھانے کے بعد اب رخصتی ہونی ہے اور وہ بائیں طرف کو لڑک گیا۔ وہی دوست احباب جو سیلفیاں لے رہے تھے وہ بھاگے کہ اٹھو یار، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اور اتنے میں وہ وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ تو اس قدر بے یقینی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو احباب اگر چپ کر جائیں یا پھر میں ہی چپ کر جاتا ہوں، اوپر جو خواتین تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اگر تھوڑی دیر اگر آپ بھی خاموش ہو جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، یا پھر مجبوراً میں ہی خاموش ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ یہ مہمان کا حق بھی ہے کہ اگر آپ نے ان کو بلایا ہے تو اس کی بات کو سن لیا جائے۔
مہمان کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور اگر سننا نہیں چاہتے تو پھر بلائیں نہ۔ خواتین برائے مہربانی خاموش ہو جائیں، اور اگر آپ مسجد میں صرف پکنک کے لیے آئی ہیں تو پھر باہر تشریف لے جائیں، باہر پارک موجود ہیں، وہاں جا کر پکنک منا لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مسجد کا احترام بھی ہے اور مہمان کا حق بھی ہے کہ وہ جو بول رہا ہے اس کو تو چند منٹ کے لیے سن لیا جائے، اور میں نے عرض کیا کہ میں 10 سے 15 منٹ لگاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا بھی اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اور ابھی رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں برکتوں اور بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ مہینہ تم پر فرض ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ مہینہ چس دینے کے لیے نہیں آ رہا، کہتے ہیں جی آج فلانی جگہ افطاری تھی، چس آ گئی جی، کیا پتا آپ کو، کیا پتا، آپ جاتے تو پتا چلتا، وہ کیا کیا وہاں پہ، کہتا جی چس آ گئی۔ تو یہ مہینہ قطعاً چس کے لیے نہیں آ رہا، کہتے ہیں جی تیاری کر لو رمضان کی۔ کس بات کی تیاری ہو رہی ہے جی؟ پکوڑیاں لے ہو، پھر اچھی ملتی نہیں ہیں بازار سے، روح افزا کا ڈھیر لگا لو، کپڑے ابھی سے دردی کو دے دو، پھر وہ خراب کر دیتا ہے۔ یہ تیاری رمضان کی نہیں ہے، رمضان اس لیے آ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار ہونے کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ان یطاع اللہ، اللہ کی بات مان لی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے، اور تیسری بات ہے کہ اللہ کو ہر موقع پر ہر جگہ پر یاد رکھا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے۔ اگر یہ 3 باتیں آپ کے اندر آ گئی ہیں رمضان کی وجہ سے تو سمجھیں کہ رمضان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور اگر سودی کاروبار پہلے بھی چل رہا تھا رمضان میں بھی ٹکا کے کیا ہے تو اس کا مطلب آپ نے تقوی حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر زبان پہلے بھی جھوٹ بولتی تھی، غیبت چغلی کرتی تھی اور آج بھی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی حاصل نہیں ہوا ہے۔ اگر گیڑے پہلے بھی کرا رہے تھے اب بھی کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ السلام علیکم، یہ سارے بندے ادھر اندر آ جائیں، کیوں شور مچایا ہوا آپ نے؟ ہو بھائی ادھر آ جاؤ اندر۔ کی ہے قاری صاحب انہوں باہر کر دو، کمال ہے، سننا ہی کچھ نہیں کیا۔ یہ پروگرام جب طویل ہو جائے تو پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے، مختصر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس کیا ہو گیا؟ یہ تو مذاق تو نہیں نا؟ اللہ المستعان۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے آنے کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مقصد آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے رمضان وہ برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کی بخشش والا جو مہینہ آیا تھا ہم نے اس سے کچھ پایا نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہوگی، بہت بڑی بد نصیبی ہوگی کہ انسان رمضان کی برکات سے محروم رہ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ درس دا تے مول ہی نہیں بندہ پہ دعائی کر دیئے شیخ، تے دعا کر کے اجازت لے لیے۔ ادھر کھانے کا بھی انتظام ہونے لگ پیا، وہ آندے نہیں آجو کھانا کھا لو۔ کھانا سامنے پڑا ہو تو فرض نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور دوسری روایت میں فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ وحضرت الطعام فابدعوا بالعشاء، کہ رات کا کھانا لگا دیا جائے، نماز کھڑی بھی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا۔ تو اب منتظمین دسترخوان لگا رہے ہیں تو لوگوں کا دھیان تو ہو گیا چاولوں کی طرف، کیا بریانی آئی کہ آئی؟ ایک فرمان اللہ کے نبی کا سن لیں، زبردستی میں سنا رہا ہوں آپ کو، ویسے ماحول کوئی نہیں ہے، نہ ماحول ہے نہ چاہت ہے، بدقسمتی ہے میری، سمجھ لیں۔ چلیں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی ماحول میں کہ جہاں لوگ مقصد بھول جاتے ہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں،
یا یہی سمجھ لیں کہ ہم اس مسجد میں کیوں آئے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلانے کے لیے کہا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کا میرے امتیوں خیال کر لینا 5 چیزوں سے پہلے پہلے، کہ زندگی میں وہ 5 چیزیں اگر اللہ نے دی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے نبی کیسے فائدہ اٹھائیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ جوانی میں بندہ بڑے چھکے مارتا ہے، بڑے میچ کھیلتا ہے، بڑے مقابلے کرتا ہے، اور جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو جوانی سے فائدہ اٹھانے والوں نے اٹھایا۔ آج ماشاءاللہ حفظ کی تقریب ہے اور والدین بڑے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے نے آج بہت بڑی سعادت حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت پانے والوں کی سعادت قبول فرمائے اور مزید لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں گھر میں آیا اسی طرح کی تقریب سے ہو کے، تو والد صاحب کہتے ہیں پترا چس نہیں آگئی مسجد چوے ہو، فلانے نے بھی خود کر لے، فلانے نے بھی کر لے۔ تو بیٹا سیانا داندا ابا جی مطلب دی گل کرو، جیڑی دل چ نا وہ باہر کڈو، ہور گلا نہ کرو۔ تو ابا آندا یار جی میرا پتر بھی اج حافظ ہوندا تے چس نہیں سی آ جانی۔ کہندا ابا جی پھر شروع کر دیاں؟ تو ابا کہتا پتر تو کر دے، اور کی چاہیے؟ آندا پھر ایک شرط ہے میری۔ ابے کو فکر ہوئی کہ ان کو موٹر سائیکل یا گڈی منگے گا، تو ابے نے حوصلہ کر کے کہا پتر گل کر، تو کھل کے گل کر، کی آنا ہے؟ آندا ابا جی حفظ تو کروں گا لیکن روزانہ دال پکوڑے آلو یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ سبزیاں پکاؤ گھر میں آپ کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، میں روزانہ کا دیسی مرغی کھاؤں گا۔ اب ابا ہماری طرح ہوتا تو سوچتا آندا سال بھی لگا تے ککڑ کتے جان گے، 4-5 ہزار دا دیسی ککڑ تے روز دا ایک کھائے تے گل کدھر گئی؟ تو یہ 2 سال لاتے نے، جی وکیل صاحب فرما رہا سن بھی جنہ ٹائم لگ جا خیر ہی خیر ہے۔ جی ایویں دا کوئی ابا قابو آ گیا کہ جنہیں وعدہ کیتا ہے پتر میں بھی دیسی مرغی کھلاؤں گا روزانہ، تے پتر آ کے میں 3 سال تو اتنے لانا جی، تو پھر بنے گا کی؟ بہرحال ابا جی نے حوصلہ کیا۔ ابا جی کہتے ہیں پتر تو دیسی مرغی کھائے گا روز، انشاءاللہ گھر والوں کے لیے پکے نہ پکے تیرے لیے پکائیں گے، تو حفظ کر۔ تو پھر اس سعادت مند بیٹے نے بھی جان لگا دی۔ کتنے عرصے میں حفظ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کتنے مہینے، سال، کتنے لگائے گا؟ صرف 35 دن میں، 35ویں دن میں اس نے آ کر کہا ابا جی قرآن مکمل ہو گیا، امتحان دعا لو۔ 35 دنوں میں، اور وہ جوان ابھی بھی موجود ہے، ایک مدرسے کا مدیر ہے۔ 35 دنوں میں حفظ کر کے ابا جی کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ابا جی آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو جوانی اللہ نے دی ہو تو ایسے کاموں میں لگانے کو، ایسا چھکا تو اسے بھی مار لو، کی خیال؟ تو اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے جوانی دی ہو تو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرَضِكَ، دوسری نصیحت فرمائی کہ اگر اللہ نے صحت تندرستی دی ہو تو بیماری آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ صحت ہو، تندرستی ہو تو بندہ پیر زمین پر ہی ٹکدا، اور بیماری آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی 1 سیکنڈ میں لگتا ہے۔ جاتے جاتے اچانک درد ہوئی اور 6 فٹ کا جوان گرا پڑا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو بیماری کے بغیر بھی کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایک بندہ دنیا میں ایسا ہے کہ جب سے پیدا ہوا فوت ہونے تک وہ بیمار ہوا ہی نہیں، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے ایک بندے ایسے کو اٹھا دیا جس کے بارے میں کہا اللہ کے نبی اس کو کبھی سر پیڑ بھی نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا اٹھاؤ بگاؤ، اس کو میری محفل میں ہی نہیں بیٹھنے دینا۔ وجہ فرمایا مسلمان کو دکھ تکلیف بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے بدلے گناہ معاف کرتا ہے، اتنے گناہ معاف کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری بھی زندگی کا حصہ ہی آتی ہے، تو صحت سے فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ زندگی میں بیماری کا مرحلہ آ جائے۔ اور اگر بندہ صحت کی حالت میں کوئی نیک عمل کر رہا ہے، جس نے روٹین بنائی ہوئی تہجد پڑھتا ہے، صبح کو قرآن پڑھتا ہے، یہ اذکار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، ایک اور خوشخبری ہے۔ فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو جتنے نیک عمل وہ گھر میں رہتے ہوئے صحت کی حالت میں کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ساری نیکیاں اسی طرح لکھتے جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ صحت دے
تو اس کے اندر بندہ نیک عمل کر رہا ہے، نہ کہ آئی یار لڈو دی واری لا لیے ویلے ہی بیٹھے ہیں۔ تو تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے خالی وقت دیا ہو، صحت دی ہو، تندرستی دی ہو تو نیکیوں کی طرف بھی لگا لیں، کچھ ٹائم لگا لیں۔ فارغ وقت ہو تو لڈو کی بازی گیم لگا لیں، کرکٹ کی، اور ذرا باہر کا چکر لگائے، تو یہ سارے شیطانی چرخے جو ہیں رمضان میں بند کر دینے چاہیے۔ اللہ نے وقت دیا ہو تو اٹھ کے 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، قبرستان کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا اگر ان قبرستان والوں کو اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں آنے کا، حالانکہ وہ دیتا نہیں ہے، جو آ گیا، جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ فرمایا ان قبر والوں کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کو اللہ ایک موقع دے دے، تو کیا کریں گے ایک موقع لینے کے بعد؟ یہ قبر والے خواہش کریں گے کہ کاش مجھے زندگی مل جائے تو میں صرف 2 رکعتیں پڑھ کے ہی واپس آ جاؤں۔ تو یہ فکر ہے، لمحہ فکریہ ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے تندرستی بھی دی ہے، فارغ وقت بھی دیا ہے، اور وہ لڈو میں، وہ فیس بک پر، وہ یوٹیوب پر ٹائم گل کرتے ہیں۔ تو 2 رکعتیں پڑھی توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ وضو کرے اور اچھی طرح مل مل کے کرے وضو، اہتمام کر کے وضو کرے، پھر اس کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، اور رکھتے پڑھے اس طرح کہ اس کو پتا ہوگا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کے اندر ہی پلاننگ نہ کر، بس سلام پھردا جائے، پھر میں فون کرنا فلانے پر پیمنٹ رہندی انہاں دی، شیطان بھی یاد کرا اوئی تیری گڈی دا لاک نہیں سی لگا۔ اس طرح کی کوئی باتیں کیے بغیر اگر 2 رکعتیں پڑھ لے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو اللہ وقت دے، فراغت دے، صحت بھی ہو، تندرستی بھی ہو، تو نفل نماز کی طرف آ جائے، کوئی قرآن پڑھ لے، کوئی اذکار کر لے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ فارغ وقت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور اس کے بعد چوتھی نعمت اللہ نے مال بھی دیا ہے۔ کتنا مال ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے دولت دی ہو، مال دیا ہو تو غربت آنے سے پہلے پہلے اس کا بھی فائدہ اٹھا لو، اور کتنی دولت ہو تو پھر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، ایک بندے نے صرف 1 درہم، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے سے ثواب وہ زیادہ لے گیا۔ کیسے زیادہ لے گیا؟ فرمایا اس کے بعد تھے ہی 2، اور جب وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو اس نے بڑی سوچی کہ یار کیا کروں گا، گھر راشن بھی لے کے جانا ہے، رمضان بھی ہے، کیا کروں؟ لیکن ہمت کر کے جب 2 میں سے آدھی پراپرٹی آپ نے اس نے اللہ کی راہ میں دے دی تو اللہ نے 1 درہم والے کو 1,00,000 والے سے زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ تو یہ دولت آنے میں ٹائم لیتی ہے، جانے میں کتنا ٹائم لیتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو نصیحت فرمائی ہے کہ دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فائدہ لے لو۔ اسی پاکستان میں ایک شخص کی دولت کا اندازہ لگائیں ذرا کیلکولیٹر نکال کے کہ اس کی زمینوں پر 165 ٹریکٹر چلتے تھے۔ ایک بندہ 1 ٹریکٹر رکھے تو 1 مربع 2 مربع کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی 25 30 40 ایکڑ اگر اس کے پاس ہوں تو 1 ٹریکٹر کافی ہے۔ تو جس کی زمینوں پر 165 ٹریکٹر چلتے ہوں زمینیں کتنی ہوں گی؟ لیکن پھر وہی دولت، وہی ٹریکٹر، وہی زمینیں، وہی جائیدادیں ایسی ہوا میں اڑی کہ لاہور کے ایک علاقے میں 10 مرلے کے کرائے کے مکان میں وہ شخص فوت ہوا۔ تو دولت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں۔ اور 5ویں اور آخری نصیحت آپ نے فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، جب تک یہ سانس بحال ہیں اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ زندگی 100 سال چلے گی، 100 سال سے زیادہ اب کیا چلے گی، 60 سے 70 آپ نے فرمایا میری امتیوں کی ایوریج عمر ہے، اور 70 سے اوپر کوئی جائے گا۔ تو اگر آپ کی 50-60 سال ہو چکی ہے تو اس کا مطلب میکسیمم عمر تو آپ گزار چکے ہیں۔ تو اس کا موت آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب جنت سامنے ہوگی، جہنم بھی سامنے ہوگی، تو دیکھنے والے آپس میں مشورہ کر رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ چپکے چپکے سے کہتے ہیں اِن لَبِثْتُمْ إِلَّا 10، یار دنیا جو 10 دن صرف رہے ہیں،
تھوڑا جا ٹائم ملے کوئی ٹائم تو دے دے سانو یہ نعمتوں والی جنت کمانے کے لیے تو ایک لمبی زندگی چاہیے تھی ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہیں تو سورۃ طٰہٰ کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھیں مشورہ کرتے کرتے جو سب سے سیانہ اور دنا ہوگا وہ کہندے ہو 10 دن پہ آن دے جی اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا يَوْمًا وہ سانو تو دنیا چ رہن دا دن ہی ایک ملے تو یہ 60 70 100 سال کی زندگی جب جنت اور جہنم سامنے آ تو یہ لگے گا کہ دنیا میں ہم ایک دن رہ کے آئے ہیں اور اصحاب کہف 309 سال کہف میں سونے کے بعد جب اٹھے تو کیا کہہ رہے ہیں آپس میں پوچھ رہے ہو کنے کو دن کے ستے ہیں یار تو کہتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم کچھ کہتے ہیں یار صبح آئے تھے شام ہو رہی ہے کچھ کہتے ہیں نہیں سورج ادھر تھا اور ابھی غروب ہو رہا ہے تھوڑا جا ستے ہیں 2-3 گھنٹے تو یہ زندگی دنیا کی ایسے ہی ہے خواب سا مختصر سا یہ جلدی ختم ہو جائے گی تو اس کے جانے سے پہلے فائدہ اٹھا لو اللہ سے دعا ہے کہ جن حافظوں نے حفظ کیا اللہ ان کو عالم با عمل بنائے ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بچوں کو وقف کیا اس کے لیے اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کرام اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اس مسجد اور اس مدرسے کو قائم کرنے والے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور جو بھائی تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کا تعاون قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین